بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہیں پروفیسر مفتی محمد عامر سلطانی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج چوک اعظم لیا سے۔ آج کا یہ لیکچر تقابل ادیان کے اہم سوالات کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک لیکچر تقابل ادیان کا ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس کے اندر صرف اہم سوالات اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے تقابل ادیان پر عربی میں کوئی دو کتابیں، تو ایک کتاب امام ابن تیمیہ کی ہے الجواب الصحیح لمن بدل عن دین المسیح۔ تو اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ اپنا الجواب الصحیح یہ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ امام ابن تیمیہ کی ہے۔ یا کس فن پر یہ کتاب ہے، کس علم میں ہے؟ تو یہ تقابل ادیان پر ہے۔ اگلا سوال ہے مقارنۃ الادیان، یہ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر احمد شلبی۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے اظہار الحق۔ اظہار الحق یہ علامہ رحمۃ اللہ کرانوی کی ہے۔ اور یہ اس طرح سوال آ سکتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی؟ تو یہ میزان الحق کتاب کا نام ہے، اس کے جواب میں اظہار الحق لکھی گئی۔ میزان الحق ایک عیسائی نے لکھی، تو اس کے جواب میں علامہ رحمۃ اللہ کرانوی نے اظہار الحق لکھی۔ رد مسیحیت اس میں کیا گیا ہے، یعنی عیسائیت کا رد ہے۔ اسلام اور مذاہب عالم، یہ محمد مظہر الدین صدیقی کے اسلام اور مذاہب عالم۔ سامی اور غیر سامی مذاہب کا فرق واضح ہے کہ سامی جو سام بن نوح کی نسل سے ہیں اور سماوی دینوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جیسے اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، تو ان پر سامی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی جین مت، بدھ مت، سکھ مت، ہندو مت، یہ سارے غیر سامی مذاہب ہیں۔ آواگون جونی چکر عقیدہ تناسخ کے مترادف الفاظ ہیں، یعنی عقیدہ تناسخ کے مترادف الفاظ کیا ہیں؟ آواگون یا جونی چکر۔ ان میں سے کوئی بھی نام آ سکتا ہے کہ جونی چکر یہ کس مذہب کا عقیدہ ہے، یا آواگون کس مذہب کا عقیدہ ہے، عقیدہ تناسخ کس مذہب کا عقیدہ ہے۔ تو یہ تینوں کا ایک ہی چیز کے تین نام ہیں۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ایک جاندار کی روح جو ہے نا وہ مرنے کے بعد دوبارہ دوسرے جاندار میں منتقل ہو کر دنیا میں آ جاتی ہے۔ اچھا، رامائن اور مہابھارت یہ دونوں کتابیں ہیں، الگ الگ نظم میں ہیں، اور یہ دونوں ہندوؤں کی کتابیں ہیں، رزمیہ کتابیں، یعنی جس کے اندر جنگ پر ابھارا گیا اور جنگ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے آریہ سماج اور برہما سماج، ان کے بانی کون تھے؟ آریہ سماج کا بانی تو دیانند سرسوتی ہے۔ برہما سماج کا بانی یہ راجا رام موہن رائے۔ اگلا سوال ہے کہ گوتم بدھ کے بعد بدھ مت کو کن دو بادشاہوں یا راجاؤں کے دور میں تقویت ملی؟ تو یہ تقویت جو ہے نا راجا اشوک اور راجا کنشک کے دور میں۔ تو یہ دو بادشاہ تھے جنہوں نے بدھ مت کو بہت زیادہ پھیلایا۔ مہا بدھا کے بعد سب سے زیادہ بدھ مت کو یہ پھیلانے والے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بدھ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ راجا اشوک کو بدھ ثانی کہا جاتا ہے۔ اور بدھ مت کی مقدس کتابوں کے نام کیا ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تین کتابیں ہیں، تین مذہبی کتابیں ہیں جن کو ترائے پتاکا کہا جاتا ہے، اور تینوں کے نام جو ہے نا وہ دینا پتاکا، ستا پتاکا اور ابھی دھما پتاکا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے اپنا انسان کامل، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ سیرت پر کتاب ہے، ڈاکٹر خالد علوی کی ہے۔ اور سیرت پر کتاب علامہ مودودی صاحب کی ہے، سیرت سرور دو عالم۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ اسفار خمسہ یعنی خمسہ موسوی، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس مذہب کی ہیں؟ تو یہ یہودیت کی ہیں، یعنی یہ اس سے مراد تورات ہے۔ اسی کو عہد نامہ قدیم بھی کہتے ہیں، اسی کو اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 5 کتابیں ہیں جن کو اسفار خمسہ کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام تورات ہے۔ زرتشت کا
جو ہے نا یہ مذہب کس مذہب میں کنورٹ ہو گیا، کس مذہب کے اندر مدغم ہو گیا، تو زرتشت یہ مذہب جو ہے نا یہ مجوسیت کے اندر کنورٹ ہو گیا، دوبارہ یہ مجوسیت کے نام سے متعارف ہوا۔ اور ان کی مذہبی کتاب جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے، سوال آ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اویستا یہ ان کی مذہبی کتاب ہے، اور یہ ایران میں یہ مذہب پایا جاتا تھا، بعد میں یہ اپنا مجوسیت کے نام سے متعارف ہوا، اور یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا مشہور جو تہوار ہے وہ ہے نوروز۔ اچھا، اوپنیشد یہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو اوپنیشد جو ہے نا یہ کا معنی ہے کسی چیز کے قریب، نئے کا معنی ہے ہماتن گوش، بالکل خاموشی سے کان لگا کر سننا، شدھ کا معنی ہے بیٹھ جانا۔ تو گویا کہ اوپنیشد کا معنی ہوتا ہے کسی کے ہماتن گوش ہو کر، کسی کے قریب ہو کر بیٹھ جانا۔ اچھا، اور ہندو مت کے اندر نجات کے طریقے کیا ہیں، کتنے ہیں؟ تو ہندو مت کے اندر نجات کے طریقے 3 ہیں: کرم مارگ، جنان مارگ، بھکتی مارگ۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو 3 طریقے ہیں ہندو مت کے اندر۔ ویدوں کی تعداد 4 ہے: یجروید، سام وید، اتھر وید اور رگ وید۔ تو یہ 4 ویدیں ہیں ان کی، جبکہ ان کے جو طبقات ہیں وہ بھی 4 ہیں، یعنی ہندوؤں کو اندر ذات پات اور طبقات ہیں۔ جس طرح برہمن یہ مذہبی تعلیمات کے لیے ہوتے ہیں، کھشتری یہ حکومت چلانے کے لیے ہوتے ہیں، ویش یہ کاروبار چلانے کے لیے ہوتے ہیں، اور شودر یہ تکلیفیں اٹھانے کے لیے۔ تو ہندوؤں کے اندر 4 طبقات ہیں اور 4 ویدیں ہیں، 3 نجات کے طریقے ہیں، اور 3 ان کے یعنی گویا کہ جھوٹے خدا جو بنائے ہوئے ہیں وہ ہیں، جس کو ترائے مورتی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ترائے مورتی یعنی برہما اور وشنو اور شیوا، تو یہ 3 ہیں۔ برہما جو ہے نا وہ کہتے ہیں پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اور اسی طرح شیوا جو ہے نا وہ تباہی پھیلانے والا ہے، وشنو کاروبار اور زندگی کے معاملات چلانے والا۔ اچھا، اور ان ہندوؤں پر کتنے دور آئے، ہندو مذہب پر کتنے دور آئے؟ 3 دور ان میں مشہور ہیں۔ ویدک دور، پہلے ویدوں کا دور ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر ان پر برہمن دور آیا، اور اب جو جدید ہندوازم ہے اس کے اندر ترائے مورتی کا دور ہے۔ یعنی ایک ہی بت کے اندر 3 شکلیں بنائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ تو گویا کسی نہ کسی طریقے سے یہ اب توحید کی طرف جو ہے نا وہ قریب آ رہے ہیں۔ آگے بدھ مت جو ہے نا اس کے 2 بڑے فرقوں کا نام کیا ہے؟ تو ان کے فرقے کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ہنایانا اور مہایانا۔ اور سٹوپا، بدھ مت کے اندر ایک سٹوپا کی اصطلاح ہے۔ سٹوپا جو ہے نا یہ جس طرح مزار ہوتا ہے، اس طرح گنبد، وہ گنبد جس کی بنیاد میں مہاتما بدھ کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا۔ جب بدھ کی لاش کو جلایا گیا تو مختلف مقامات پر 10 سٹوپا، 10 مزار اس طرح بنائے گئے جہاں اس مہاتما بدھ کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا۔ تو بدھ مت کو پھیلانے والے کون تھے زیادہ؟ یعنی مہا بدھا کے بعد تو سب سے زیادہ پھیلانے والے جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ اشوک اور راجہ کنشک۔ اچھا، بدھ مت کی مقدس کتابیں پیچھے گزر چکی ہیں، وہ ترائے پتاکا جن کو کہتے ہیں، دینا پتاکا، ستا پتاکا، ابھی دھما پتاکا۔ اور یہودا سکریوتی جو ہے نا سکریوتی، یہ کیوں مشہور ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے دھوکہ دیا تھا، اور 30 پیسے، صرف 30 پیسوں کے عوض اس نے مخبری کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دیا تھا۔ بپتسمہ کی اصطلاح بھی عیسائیت میں ہے۔ یہ جب کوئی شخص عیسائی ہوتا تو یہ اس کو غسل دیتے تھے، اس کو یہ بپتسمہ کہتے تھے۔ کتاب الہند، یہ ابو ریحان البیرونی ان کی کتاب ہے کتاب الہند۔ اور ایک یہ ہے کہ یہودی مذہب کی عبادت گاہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودی مذہب کی عبادت گاہوں کو سیناگاگ اور معبد یہ کہا جاتا ہے۔
دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ محنت کریں، محنت کریں، محنت سے انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن ایک آخر میں نصیحت بھی ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ آپ دعا پر توجہ دیں۔ لوگ محنت بہت کرتے ہیں لیکن دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ اصل کامیابی جو ہے نا وہ دعا ہے، محنت ایک سبب ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو کامیاب فرمائے۔